بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، برے وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ محترم ناظرین، نمبر 1، جب انسان مسلسل گناہوں میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں معمول سمجھنے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور برے وقت آنے کی نشانی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور احادیث نبوی میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ اعمال جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ان پر مشکلات اور آفات نازل ہوتی ہیں تاکہ ان کو اپنے اعمال کا احساس ہو۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کا قول مبارک ہے کہ جب لوگ نماز اور عبادات میں کمی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کے ستون کو گرا دیتا ہے۔ جب انسان عبادات سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو برے حالات اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ عبادات میں کمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر دیتی ہے اور انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت اور کشادگی اس کے اعمال کی بنیاد پر دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ بے سکونی اور برکتوں کی کمی میں بھی زہر ہوتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ انسان توبہ کرے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئے۔ نمبر 4، برے وقت آنے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور تعاون کی بجائے نفرت، بغض اور کینہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے سے محبت، بھائی چارہ اور خیر خواہی کے جذبات کو ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن تو وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو لوگ آپس میں دشمنی اور نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشیں، مشکلات اور مصائب ان پر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے، فرماتی ہیں کہ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو اس کے اچھے دن آنے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھے وقت آنے والا ہو، تو اس انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتی ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بتائی ہوئی ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان کے اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عن قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، کسی انسان کو اس بات کا پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یا اچھا وقت کب آئے گا؟ یا کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ آئیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے
اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، وہ نشانیاں جی ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالی خود ہی حفاظت فرماتا ہے، ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے اور زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب فرماتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائیں اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کے بھی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم اور سمجھ بوجھ اس شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، اور خود خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس انسان اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو پریشانی اور مصیبت سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ آج جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائیں اور سوچنے لگ جائیں کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ درد اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے تھے، ہر وقت کہتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، جو تم بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مضبوط ہے کہ نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کوئی مقام عطا کرنے سے پہلے مجھے آزمایا ہے۔ حضرت بلال حبشی وہ صاحب ہیں جب پیارے مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے
پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے ذرا جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے، کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے ہی تو مجھے بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے بلال میں نے آپ کو کون سا عمل بتایا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت روزے کی حالت میں اور باوضو رہتا ہوں۔ جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں، یہی وجہ ہے، اسی عمل کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ آسمان تک سنائی دیتی ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جسے انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اسی نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسے انسان پر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان دنیا میں کوئی نہیں، وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، کائنات کرنا۔ ناظرین کائنات کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنے مل جائیں اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص کائنات جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کائنات کرنے سے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، جیسا مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے کہ کائنات کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے دل سے زیادہ مال آتا ہے تو اپنے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل منادی کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کراتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتی ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برت وقت پہنچتا رہے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔